خبریں تفصیل کے ساتھ۔ حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے والوں کے لیے حکومت کی حج پالیسی پر اس وقت ملک میں بحث و تمہیز جاری ہے۔ حکومت نے حج کی ادائیگی پر زر تلافی کی ادائیگی کی تجویز کو مسترد کر دیا ہے، جس کے نتیجے میں حج کے اخراجات میں 63% اضافہ ہو گیا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا حج کی ادائیگی میں حجاج کے اخراجات کی مد اور آمد حکومت کی ذمہ داری ہے یا نہیں؟ اس سوال کا جواب جاننے کے لیے دیکھتے ہیں محمد عباس کاظمی کی یہ رپورٹ۔ حکومت کی جانب سے حج اخراجات پر سبسڈی ختم کرنے کے فیصلے نے ملک کی سیاست میں بھونچال پیدا کر رکھا ہے۔ قومی اسمبلی اور سینٹ میں اپوزیشن حکومتی فیصلے کے خلاف متحد ہو گئی۔ اپوزیشن رہنماؤں کا کہنا ہے کہ حکومت نے عام آدمی کے لیے حج کا سوچنا بھی محال کر دیا ہے۔ اسلامی نظریاتی کونسل نے بھی 30 جنوری کو منعقدہ اجلاس میں حکومت کو رائے دی تھی کہ نہ صرف حج کی مراعات اور سبسڈی دینا جائز ہے بلکہ ریاست کی ذمہ داری بھی ہے۔ حج جیسی عبادات میں سہولیات دینی چاہیے۔ اس اہم ایشو پر عشرہ عزائے فاطمیہ کے دوران عزاداروں سے خطاب کرتے ہوئے قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے اسلامی عقائد کی بھرپور ترجمانی کی اور واضح کیا کہ حکومت کی طرف سے فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے کسی قسم کی رعایت یا سبسڈی کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں۔ اللہ نے حج صرف استطاعت رکھنے والوں پر واجب فرمایا ہے۔ اسی بنا پر ہم نے سابق نگران وزیر اعظم بلخ شیر مزاری کی جانب سے سرکاری خرچ پر حج کرنے کی پیشکش ٹھکرا دی تھی۔ سرکاری حج کی طرح اسلامی نظریاتی کونسل رویت ہلال کمیٹیوں کی رکنیت کو سیاسی رشوتوں کے طور پر استعمال کیا جاتا رہا ہے، جس کے نتائج قوم کے سامنے آ رہے ہیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ ریاست غریبوں کی مدد و اعانت کرنے کی پابند ہے، نہ کہ حج کرانے کی۔ آقا موسوی نے کہا کہ حکمران غریبوں کے گھر گرانے سے پہلے انہیں نئے گھر بنا کر دیں۔ تجاوزات گرانے میں پھرتیاں دکھانے والے حکمران کالعدم جماعتوں کی سرگرمیوں سے لاتعلق بنے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عازم حج کے لیے ضروری ہے زاد راہ اور جن چیزوں کی سفر حج میں ضرورت پڑتی ہے اپنی حیثیت کے مطابق اس کے پاس موجود ہوں، نیز وسیلہ سفر یعنی سواری یا اتنا مال ہو جس سے اشیاء سفر کو مہیا کر سکے، اس کی طبیعت صحیح و سالم اور حج پر جا کر اعمال بجا لانے کی طاقت رکھتا ہو، راہ آمد و رفت میں رکاوٹ نہ ہو، اگر راستہ بند ہو یا اسے خوف ہو کہ راستے میں اس کی جان و مال یا عزت و آبرو خطرے میں ہو تو اس پر حج واجب نہیں ہوگا، لیکن اگر کسی متبادل راستے سے جا سکے اگرچہ وہ دور ہو بشرطے کہ زیادہ تکلیف نہ اٹھانی پڑے یا غیر معمولی نقصان نہ ہو تو ضروری ہے کہ فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے دوسرے راستے کو اختیار کرے، اس کے پاس اعمال حج صحیح بجا لانے کا وقت ہو، جن کا وہ کفیل ہے ان کے بھی اخراجات رکھتا ہو، یعنی اس کے بیوی بچے اور ایسے لوگ جن کا خرچہ اس کے ذمہ ہو۔ حج سے واپسی پر کاروبار، کھیتی باڑی یا ملکیت کی منفعت دینے یا زندگی گزارنے کا کوئی اور راستہ اس کے پاس ہو تاکہ زحمت کے ساتھ زندگی گزارنے پر مجبور نہ ہو۔ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے باور کرایا کہ ظلم و جبر و تشدد سے لبریز ادوار میں بھی کلمہ حق کہنا اپنی دادی خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے ورثے میں لیا ہے۔ حکمرانوں یا سیاست دانوں کے کاسا لیس نہیں، دین اور وطن عزیز پاکستان کے وفادار ہیں، حسینی ہیں، نوکے سنا پر بھی سچ سے دریغ نہیں کریں گے۔